ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے سامنے، احباب ندوہ کے لیے بھی بہت بڑی ہی رنج و غم کی یہ خبر ہے، وابستگان ندوہ سے ان کے لیے بھی اور بالخصوص میرے لیے اور سیدھی بات کے لیے بھی، کہ ہمارے معقر استاد مولانا نذیر احمد ندوی صاحب کا آج انتقال ہوا ہے، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نہ صرف معقر استاد تھے بلکہ ایک مایہ ناز علمی شخصیت تھے۔ ان کے انتقال سے ندوۃ العلماء ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے تمام مدارس کے علماء اور علمی حلقے میں ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ نرم مزاج رکھنے والے، نرم گفتگو کرنے والے، اور اپنی گفتگو میں کبھی اس بات کا احساس نہیں دینے والے کہ وہ آپ سے دور ہیں، اپنے قریب تصور کرانے والے ایک بہترین استاد سے دارالعلوم ندوۃ العلماء وہ محروم ہو چکا ہے۔ اور میرے لیے اور بالخصوص سیدھی بات کے لیے بہت ہی زیادہ افسوس اور رنج و الم کا معاملہ یہ ہے کہ مولانا نے نہ صرف سیدھی بات کے کئی پروگراموں میں شرکت کی ہے بلکہ ہر رمضان میں جو ندوہ کے مختلف شاخوں سے بنگلور آمد ہوتی ہے تو دفتر میں خصوصی دعائیہ نشست منعقد کی جاتی ہے ماہ رمضان میں، مولانا اس میں شرکت نہ صرف کرتے ہیں بلکہ دعائیہ اس محفل میں وہ بڑھ چڑھ کر کے اپنے احباب کو دعوت دینے میں بھی آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب بھی بنگلور آمد ہوئی ہے مولانا کی، اور آمد ہوتی رہتی تھی، اب یہ کہنا پڑے گا مجھے، وہ جو ہے سیدھی بات دفتر میں ضرور تشریف لاتے اپنی نصائح سے۔ عربی میں اس قدر عبوریت تھی زبان میں کہ جب بھی آتے تو لگ بھگ عربی اخبارات میں شائع ہونے والے عالمی سطح کے مختلف قسم کی جو ہے خبروں پر بالخصوص میرے سامنے تبصرے کرتے، مسلمانوں سے اور عالمی سطح پر اسلام سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، اور عرب ممالک کے مختلف نمایاں اور ماہر جو تبصرہ نگار اس وقت مختلف قسم کے عربی کے مجلات میں جو شائع ہوتے تھے، اس کے حوالے سے جو ہے میرے سامنے بہت ساری چیزیں نہ صرف پیش کرتے تھے بلکہ بہت ساری نالج مجھے دیتے تھے کہ عالمی سطح پر عرب ممالک میں اسلام کے خلاف ہونے والے سازشوں میں عرب اخبارات کیا لکھتے ہیں، اور عرب اخبارات میں لکھنے کا اسلوب کیا ہوتا ہے، اس کو بہترین انداز میں سمجھانے کی کوششیں ہوتی تھی۔ اور اکثر مولانا نذیر احمد ندوی صاحب جب بھی جو ہے بنگلور تشریف لاتے، اپنا اکثر اوقات دیتے، بلکہ ہم خود ان کی رہائش پر جا کر ان سے استفادے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت ہی افسوسناک یہ خبر، البتہ یہ افسوس رہے گا کہ ابھی حال ہی میں 1 مہینہ قبل مولانا کی بنگلور میں آمد ہوئی تھی، لیکن میں اپنی مشغولیات کی وجہ سے مولانا سے ملاقات نہیں کر سکا تھا، یا پھر ایسا کہ جو ہے میں مشغول ہوتا اور مولانا جب فارغ ہوتے تو تب میں مشغول ہوتا، یا میں جب فارغ ہوتا تو مولانا جو ہے وہ مشغول ہوتے، اور اس وقت جو ہے وہ کیرلا وغیرہ چلے گئے تھے۔ مولانا کی اس بنگلور کے آخری سفر میں ملاقات نہیں ہو سکی، اس کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا، کیونکہ اس مرتبہ جب واپس گئے ہیں ندوۃ العلماء تو مولانا کی انتقال کی خبر اس وقت سامنے آئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، تصنیف و تالیف میں اور ملت کی فکری رہنمائی میں، علمی خدمات میں مولانا کی اپنی جد و جہد ہے، ان کی کاوشیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری طرح امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور جسمانی اعتبار سے ان کی روحانیت پر اور درس و تدریس کے جو اثرات ان کے عملی زندگی میں تھی،
ان کی گفت شنید سے اس بات کی جو ہے جھلک ملتی تھی۔ ان کی نرم مزاجی اور نرم گفتگو اس قدر ہلکی ہوتی تھی کہ ان کی بات سننے کے لیے ہمیں کان ان کے قریب لے جانا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ تھا۔ دلائل کی روشنی میں جو بھی بات پیش کرتے وہ امت کی فکر کے لیے ہوتی۔ بالخصوص عالمی سطح کے عرب ممالک میں پیش آنے والے مختلف قسم کی سیاسیات پر مولانا کا بہت ہی زیادہ گہرا جو ہے مطالعہ تھا۔ وجہ اس کی ہے کہ مولانا خود عربی زبان کے ماہر عربی دان تھے، اور عربی زبان میں بالخصوص عربی مجلات میں شائع ہونے والے صحافتی جو اصطلاحات کہا جا سکتا ہے، اس کو بارہا میرے سامنے کئی مرتبہ سامنے رکھ کر کے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے۔ بعض دفعہ مولانا نے جو ہے کئی مرتبہ مجھے میسیج کے ذریعے سے تصحیح بھی کی ہے کہ آپ نے یہاں پر اس کا مفہوم غلط نکالا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایسے جو ہے اساتذہ کا ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ فراغت کے بعد بھی آپ کی جو ہے پوری طرح سے رہنمائی کرنا، آپ سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا، بہترین انداز میں آپ کو سمجھنا، اور پھر آپ کی کچھ جو ہے بے فکری یا ان سے تھوڑا سے دوری اختیار کرنے کے باوجود وہ اس بات کا احساس دلانا کہ نہیں، وہ ابھی بھی آپ کے قریب ہیں، وہ ہنر مولانا کے پاس موجود تھا۔ چونکہ کئی دفعہ مولانا کے ساتھ رہ چکے ہیں، بول چکے ہیں، کئی بیٹھکیں ہو چکی ہیں، تو میں یہی مولانا کے سلسلے میں اس وقت ان کے اہل خانہ کے سامنے، ان کے چاہنے والوں کے سامنے، اور ان کے ہزاروں اساتذہ، ان کے ہزاروں شاگردان کے سامنے یہ کہتے ہوئے تعزیت کا میں بھی اس وقت جو ہے مستحق ہوں، آپ تمام شاگردان بھی مستحق ہیں، کیونکہ وہ مولانا ہی ایسے تھے، وہ استاد ہی ایسے تھے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اور دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی جلدی ہم سے یہ دوری اختیار کریں گے اور ہم سے اتنی دور چلے جائیں گے، اس بات کا احساس نہیں تھا۔ ندوۃ العلماء میں علوم اسلامیہ کی تدریس کے ذریعے سے بے شمار طلباء کی تربیت جو کی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ مولانا مکرم کو اور محترم کو ملے گا۔ ملک و بیرون ملک علمی اور دعوتی اور ملی خدمات خاموشی کے ساتھ جو انجام دی گئی ہیں، اور اپنے اسلوب تدریس اور نہایت مؤثر انداز میں، دلنشیں انداز میں، جو آپ کی شخصیت کے مطابق تھا، اس کو جو سامنے رکھی تھی، ظاہر سی بات ہے اس کا بھی جو ہے احترام کی نگاہ سے اس کو بہت دیر اور دور تک دیکھا جائے گا، اور پھر جو ہے ہم مولانا کے اہل خانہ کے سامنے اور تمام ندوۃ العلماء کے اساتذہ، ان کے شاگردان کے سامنے، اور ان کے لواحقین کے سامنے، پسماندگان کے سامنے، ان کے تلامذہ کے سامنے، متعلقین کے سامنے اسی تعزیتی کلمات کے ساتھ ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے، اور آپ سے مغفرت کی دعا کی درخواست کرتے ہوئے، دینی حلقوں میں بالخصوص ندوۃ العلماء کے اساتذہ، فضلاء اور موجودہ طلباء میں جو رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے، اس کے لیے نعم البدل کے طور پر اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے آئیے ہم سب مل کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، کیونکہ آج ان کی باری تو کل ہماری باری ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے اس وقت آپ کے سامنے جو خبر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں اقلیتی تعلیمی اداروں کو مرکزی نظام میں ضم کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ مدرسہ بورڈ ختم کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، گورنر لیفٹیننٹ جنرل گرمیت سنگھ ریٹائرڈ نے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی بل 2025 کو منظوری دے دی ہے۔ اتراکھنڈ مدرسہ بورڈ کو ختم کرنے کی جو تیاری کر رہا، لگتا ہے کہ اس میں کامیابی مل چکی ہے۔ اس بل کے نفاذ کے بعد ریاست میں کام کرنے والے تمام مدارس کو اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی سے شناخت حاصل کرنی ہوگی، اور انہیں اتراکھنڈ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے منسلک ہونا پڑے گا۔ اتراکھنڈ کی سی ایم او کے مطابق ریاست میں مدرسہ بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ریاست اقلیتی تعلیمی اداروں کو مرکزی دھارے کے تعلیمی نظام میں ضم کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے۔
بل کے لاگو ہونے کے بعد ریاست میں کام کرنے والے تمام مدارس کو اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اتھارٹی سے شناخت حاصل کرنے اور خود کو اتراکھنڈ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے منسلک کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، کس طرح سے ظالم صہیونی درندے جو ہے اپنی جھوٹ کو پوری دنیا میں سچ بنا کر پیش کرنے کے لیے کس طرح سے داؤ کھیلتے ہیں، اس کی ایک مثال اس خبر کے ذریعے سے آپ کو ملے گی۔ غازہ میں جاری کارروائیوں پر بڑھتی ہوئی عالمی مخالفت اور دباؤ سے نکلنے کے لیے اسرائیل نے امریکی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو اپنے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت ظالم صہیونی حکومت انفلوئنسرز کو فی پوسٹ ایک پوسٹ کرنے پر $7,000 تک ادا کر رہی ہے۔ یعنی کہ غازہ اور فلسطینیوں کے خلاف لکھو، اسرائیل کی تعریف کرو اور ایک پوسٹ کرو، $7,000 پاؤ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اسرائیل کے حق میں مواد شیئر کرنے کے لیے امریکی فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کی دستاویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ فنڈنگ حکومت اسرائیل ہیوس میڈیا گروپ کے ذریعے کر رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ $9 لاکھ کی ابتدائی بجٹ کا نصف امریکی انفلوئنسرز کی بھرتی اور تربیت پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اسرائیل ٹرمپ کے سابق ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ بریٹ پارسکیل کو ماہانہ $15 لاکھ دے رہا ہے تاکہ وہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہزاروں اسرائیل حامی پیغامات تخلیق کریں۔ یعنی یہ آئی جنریٹڈ ایسی تصاویر اور ایسے پیغامات جس میں انسان نہیں ہوگا لیکن انسان کی طرح لگے گا اور محسوس کرائے گا پوری دنیا کو کہ اسرائیل جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے کتنے؟ ماہانہ $15 لاکھ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل میڈیا پر اپنی امیج کو صحیح کرنے کے لیے صرف مہینے میں کتنے کھربوں روپے خرچ کرتا ہے۔ اور ہمارے بھارتیہ مسلمان کے لیے بالخصوص یہ بڑی عبرت کی بات ہوگی اگر محسوس کریں گے جھوٹ پھیلانے کے لیے ماہانہ کھربوں روپے استعمال کرتے ہیں۔ میں اور آپ انہی اسرائیل کے پروڈکٹ اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے اور مسلمانوں کی گراوٹ کی سطحیت کی آخری حد ہے۔ دیکھا جائے اور تو عرب ممالک میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر ذخائر دیا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں پھیلانا ہے، سچ پھیلانے کے لیے بھی اسرائیل جو خرچ کر رہا ہے جھوٹ پھیلانے کے لیے اس کا 10% بھی خرچ کریں گے تو نہ جانے ہماری باتیں اور سچی باتیں کہاں کہاں تک پہنچیں گی۔ جھوٹ پھیلانے کے لیے $15 لاکھ ماہانہ خالی مصنوعی ذہانت پر اگر اسرائیل خرچ کرتا ہے تو نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پر سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو اس کے ماتحت میں ہیں، جو صرف جھوٹ پھیلانے کے لیے بنائے گئے ہیں، جہاں پر لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں، تو اس کا ماہانہ بجٹ نکال کر کے دیکھیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسرائیل نے آج پوری دنیا پر حکومت کیوں اور کیسے کر رہا ہے۔ میں جواب دیتا ہوں، میں اسرائیل کی بات غلط کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن اسی کے پلیٹ فارم سے میرے پاس اپنا کوئی پلیٹ فارم، میرے پاس کیا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل کے 2-3 سافٹ ویئر اگر اسرائیل کی وہ کمپنیاں جو تمام موبائل فون کو فراہم کرتی ہیں انہوں نے بلاک کر دیا اپنی جگہ بیٹھ کر کے، تو آپ موبائل فون استعمال کرنے کے لائق بھی نہیں رہتے۔ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے دے کر کے جو بڑے سے بڑے اونچا فون آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے پروڈکٹس موجود ہیں جس پروڈکٹس کا براہ راست کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے، اور وہ بیک وقت پوری دنیا کے موبائل کو لے کر کے کھیل سکتا ہے۔ یہ تو وہ موبائل ہے جس کی مینوفیکچرنگ ہارڈ ویئر تیاری جو ہے چائنا اور جاپان کرتا ہے۔ تو پھر
میں اگر یوٹیوب والے سے، فیس بک والے سے، گوگل سے اور اس طرح کے سارے پلیٹ فارم سے یہ شکایت لے کر کے بیٹھ جاؤں کہ میں اسرائیل کے خلاف بولتا ہوں تو آپ میری ویڈیو حذف کر دیتے ہیں، تو میں کس اہل کے ساتھ اس کو جو ہے مطالبہ کروں گا؟ وجہ اس کے تو مجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم جو ہے کچھ باتیں رکھنے کے لیے پلیٹ فارم تو دیا۔ یہ میں آپ کے سامنے مضحکہ خیز انداز میں آپ کے سینے کو چیرنے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا المیہ ہے مسلمان، پوری دنیا کی مسلم قوم کا، کہ ہم اسرائیل کی مخالفت اسرائیل کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کے کر رہے ہیں۔ میرے پاس میرا اپنا کوئی ہتھیار نہیں ہے جس سے میں اسرائیل کو غلط ثابت کر سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب چاہے ہماری یوٹیوب میں اس کی مخالفت والی ویڈیو 2 سیکنڈ میں اڑا دیتا ہے، اور ہزاروں چینلز جو اس کے بارے میں غازہ پٹی کی جنگ کے دوران بول رہے تھے تو اس کو اڑا دیا ہے اس نے، اور کوئی اف تک کر نہیں سکتا۔ کیوں کریں گے؟ آپ نے اس کی زمین پر گھر بنایا ہے، اور وہ بھی بغیر اگریمنٹ کے۔ وہ جب چاہے بلڈوزر لائے گا اور آپ کے چینل کو اٹھا دے گا، آپ کو اس کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے ناظرین گرامی۔ بہرکیف اس پر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، مزید آگے آپ کو کیا بتاؤں۔ ناظرین گرامی، ادھر سویڈن کی معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ، جو قابض اسرائیل کی جانب سے جبراً بے دخل کیے گئے قافلے عزم و استقامت کی شرکاء میں شامل تھی، نے کہا ہے کہ عالمی نظام غازہ کے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ بدترین غداری کر رہا ہے۔ پیر کے روز اپنے ایک بیان میں گریٹا تھنبرگ نے کہا کہ غازہ میں پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ایک نسل کشی جاری ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ السمود فلوٹیلا دراصل وہ کوشش تھی جسے حکومتیں کرنے سے قاصر رہیں۔ اس قافلے کا مقصد قابض اسرائیل کے غازہ پر مسلط محاصرے کو توڑنا، وہاں انسانی امداد پہنچانا تھا۔ تھنبرگ نے کہا کہ جب تک ہمارے رہنما غازہ پر جاری جنگ بند نہیں کرتے، وہ ہمارا نمائندگی کرنے کا حق کھو چکے ہیں۔ قابض اسرائیل نے ایک بار پھر بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے السمود کو غازہ پہنچنے سے روکا اور وہاں کے عوام کو دانستہ بھوک و پیاس پر مجبور کیا۔ اس بات کا انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ ظالم صہیونی درندوں نے اپنے ظلم و ستم کو جاری رکھتے ہوئے قابض اسرائیل نے الشیخ اکرمہ صبری کو 6 ماہ کے لیے مسجد اقصیٰ سے بے دخل کر دیا ہے۔ یہ نیا اقدام قابض ظالم صہیونی درندوں کی اس مسلسل پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ مقبوضہ بیت المقدس میں مذہبی شخصیات کو نشانہ بناتا ہے اور مسجد اقصیٰ کے اندر مذہبی و قومی خطاب کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہالینڈ کی دارالحکومت ایمسٹرڈیم کی گلیاں اور سڑکیں سرخی میں ڈوب چکی ہیں ناظرین گرامی، جب ہزاروں افراد نے قابض اسرائیل کی جانب سے جاری نسل کشی اور بھوک مسلط کرنے والی جنگ کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں کا رخ کیا۔ ایمسٹرڈیم کی شاہراہیں فلسطینی پرچموں، سرخ بینرز کے سمندر میں تبدیل ہو گئی، جو یورپ میں غازہ کے خلاف قابض اسرائیل کی جارحیت کے آغاز سے اب تک ہونے والی سب سے بڑی اظہار یکجہتی کی سرگرمیوں میں یہ ایک مانی جا رہی ہے۔ ادھر اسپین کے وزیر داخلہ فرنانڈو گرینڈی مارالاسکا نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایک اہم پیشگی اقدام کے طور پر بین الاقوامی فوجداری عدالت میں گلوبل سمود فلوٹیلا پر قابض ظالم صہیونی درندوں کے حملے کے خلاف باضابطہ شکایت دائر کرے گا۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ بین الاقوامی پانیوں میں کسی شخص پر حملہ یا اس کی گرفتاری بین الاقوامی اور ملکی قوانین کے تحت آزادی سے محروم کرنے کے مترادف جرم ہے۔ اتوار کے روز 29 بین الاقوامی کارکن جو اسطول سمود کے ساتھ غازہ کا محاصرہ توڑنے جا رہے تھے، قابض اسرائیلی افواج کے حملے اور حراست کے بعد ہسپانوی دارالحکومت میڈرڈ پہنچے تھے۔ ناظرین گرامی، بہار اسمبلی انتخابات جو ہے اس کے تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے، لیکن الیکشن کمیشن پر بی جے پی سے قربت کا الزام لگاتے ہوئے حزب اختلاف نے اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جہاں ناظرین گرامی، انتخابی جیسے ہی تاریخوں کا اعلان ہوا، الیکشن کمیشن نشانے پر آ گیا۔ مختلف جماعتوں نے اس کی نیت اور شفافیت پر سوال اٹھانے شروع۔
कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के सवालात को मुसलसल नज़रअंदाज किया है। उन्होंने हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, कमीशन से रोज़ाना सवाल पूछे जा रहे मगर वो खामोश हैं। उन्होंने गैरकानूनी मुहाजिरीन के नाम पर एक सियासी माहौल बनाया, लेकिन वो कहाँ हैं इस पर कोई वजाहत नहीं दी गई। आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा कि बिहार के अवाम इस बार तब्दीली के लिए तैयार हैं। इस बार हर बिहारी वज़ीर आला बनेगा, यानी हर वोटर तब्दीली लाने वाला होगा। हम सब मिलकर एक बेहतर और तरक्की याफ्ता बिहार बनाएंगे, ये बयान उन्होंने जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, यूपी के आदमी ने अपनी बहन को तालाब में डुबोकर मारा, उसकी लाश निकाला, करीब लगभग 1.5 घंटे तक बैठा, फिर उसके बाद पुलिस को जो है फ़ोन किया। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, गोरखपुर से आने वाली ये ख़बर है और आपको मालूम होना चाहिए कि वो शख्स की शनाख्त आदित्य यादव के तौर पर की गई है। उसकी बहन नित्या यादव 19 साल की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वो किसी से रिश्तेदारी में थी। 12 साल 12वीं जमात में पढ़ने वाली अपनी बहन की किसी के साथ ताल्लुकात को देख करके गुस्से में आया हुआ आदित्य उसको तालाब में डुबो करके मार दिया है और ख़ुद इस क्राइम को पुलिस में थाने में फ़ोन करके बताकर लाश उनके हवाले किया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये है जराइम की सूरत हाल यूपी में जो हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई तबसरा करने के लिए मीडिया तैयार नहीं। राजस्थान के बीकानेर ज़िले में एक बड़े ट्रेन हादसे की खबर आ रही है। यहाँ पर अजमेर जा रही एक मालबरदार गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसके तकरीबन 37 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई डिब्बों के तो पहिए भी निकल गए। ये राहत की बात है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे अफसरान के मुताबिक मालबरदार गाड़ी में सवार तमाम रेलवे मुलाजिमीन महफूज है। इस हादसे की वजह से रेल ट्रैफिक में खलल पड़ा है। हादसे के बाद 2 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया और मुतअद्दिद ट्रेनों का रुख मोड़ दिए जाने की बात कही गई है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।